شہنشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں شہباز خان لاہور کے نامی امیر الامراء اور دربار اکبری کے رکن اعظم اور بڑے بہادر فاتح اور نامور سپہ سالار تھے۔ شہنشاہ اکبر کے دربار میں جو آئے دن خلاف شریعت احکامات جاری ہوتے، امراء کو ناچار ان کی پابندی کرنی پڑتی، مثلاً داڑھی منڈانا، کان چھدانا، شراب پینا، مہر میں لفظ مرید کندہ کرنا اور بہت سی خرافات جو آئین دربار کا لازم حصہ تھے۔ لاہور کے اس بہادر خدا پرست یعنی شہباز خان نے باوجود شہنشاہ کے انتہائی قریب ہونے کے ان میں سے ایک بات کا بھی اتباع نہ کیا اور غیر شرعی مراسم کے اجرا کی تعمیل میں کبھی بھی جلال الدین اکبر بادشاہ کے احکام اور اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی۔ المشاہیر میں بحوالہ معاصر الامراء آپ کے اتباع سنت اور تقوی و پرہیزگاری کے بہت سے واقعات درج ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دن شہنشاہ اکبر بادشاہ قریب عصر کی نماز کے شہباز خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے فتح پور سیکڑی کے تالاب پر چہل قدمی اور ہوا خوری میں مصروف تھا۔ حکیم ابو الفتح اور حکیم علی گیلانی وغیرہ جو امرائے سلطانی تھے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر باہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر آج شہباز خان کی نماز قضا نہ ہوئی تو ہم جان جائیں گے کہ یہ شخص دیندار ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ شخص ریاکار ہے۔ غرض جب عصر کی نماز کا وقت آخر ہونے لگا، بادشاہ کے خوف و لحاظ پر خدا کے خوف و لحاظ کو شہباز خان نے ترجیح دی اور نماز کی اجازت چاہی۔ بادشاہ جلال الدین اکبر نے کہا کہ قضا پڑھ لینا، وقت تو تنگ ہو گیا ہے۔ شہباز خان نے جان لیا کہ بادشاہ نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ یکا یک بادشاہ کے ہاتھ سے شہباز خان نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور رومال بچھا کر جھٹ عصر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ اس پر بادشاہ جلال الدین اکبر ناچار خاموش ٹہلنے لگا۔ حکیم علی گیلانی اور دوسرے امرائے سلطانی جو پاس ہی کھڑے تھے نواب شہباز خان کی اس حیرت انگیز جرأت و جسارت پر ہزار آفرین کہی۔ نواب شہباز خان کی شوکت و امارات اور ان کے تقرب سلطانی کو اگر دیکھو اور پھر اس پر غور کرو کہ وہ فانی دنیا کے ان تمام مٹ جانے والے اسباب کو ٹھوکر مار کر خدا کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں اور سر نیاز جھکا دیتے ہیں۔ آج ہمارے امراء، حکمران اور اغنیاء کیا کبھی اپنی پارٹیوں سے بھی ناغہ کریں گے؟ اس کا جواب ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ نہیں، چاہے ساری نمازوں کا وقت غل غبارہ ہی میں بسر ہو جائے۔ کیسے مستقل اور مقبول تھے وہ اسلاف ہمارے جن کے آج ہم ایسے ناخلف ہیں کہ ان سے نسبت دیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔